ناظرین، اب تک جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوتا رہا، ہوا وہ فرعون ہو یا قوم سمود ہو یا قوم عاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی بھلائی کے لیے ان کے درمیان نبی بھیجے تاکہ انہیں سیدھا رستہ دکھا سکیں۔ لیکن جب انہوں نے نبیوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو ان پر عذاب الہی نازل ہوتا رہا، اور یہ آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے وہ قوم عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک قوم کا ذکر کریں گے۔ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ایسی اسلامک واقعات والی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیاں یہ تھیں کہ یہ لوگ بڑے آسودہ حال اور صاحب ثروت اور بلند اقبال تھے، پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کہ غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں کمی کرتے، اور دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس کام سے روکا۔ آپ انہیں مسلسل نصیحتیں کرتے رہے، اور پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پر اثرات تقاریر اور پختہ دلائل اور ایمان فروز واعظ و نصیحت کی بنا پر مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ اپنی اعلیٰ خودارہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ وہ دن بدن ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا جاتا رہا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو برے اعمال سے روکا تو آپ کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے کہ اے شعیب، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کب کا سنگسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو۔ قوم کی ان سخت ترین دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو واضح نصیحتیں فرماتے رہے۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا محبوب نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور فساد مت پھیلاؤ، اور تم سڑک پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کی راہ میں روکو۔ تم کم تھے اور اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت اور تنبیہ کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں فرمائی تھیں۔ اول، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، اور دوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور سوم یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اس طرح حقوق انسانی میں کمی بھی حرام ہے۔ یہ سب امور اسی جرم میں شامل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر مؤثر ہے اور ان پر واضح نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کہا کہ اچھا، تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، اور ان قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا، اور ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کن لوگوں پر نازل ہونے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب علیہ السلام پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے: زمینی بھونچال، چنگھاڑ اور آگ کا بادل۔ سورۃ الاحراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اور سورۃ ہود میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ ہوں۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اور دراصل یہ تینوں عذاب وہ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ عز و جل نے قوم شعیب پر نازل فرمائے۔
قوم کے متکبر سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے شعیب اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ہوا باندھ رکھی، اور جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکتا تھا اور نہ سایہ۔ چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگے جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا، اور یہ سب نہایت خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ اس آبر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہوئے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ گھیرا، اور پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و ویران کر دیا، اور یہ سب اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ 2 قومیں تھیں جن کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جبکہ ان دونوں پر عذاب کی نوعیت بھی الگ تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ قوم شعیب کے 3 گروہوں پر الگ الگ عذاب نازل کیا گیا، واللہ عالم۔ بہرحال قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قوم سمود کی طرح پوری قوم شعیب کو بھی عذاب کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی وہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حضرات وہاں سے مکہ معظمہ آ گئے اور پھر آخر تک وہیں قیام رہا، اور قوم کی انتہائی سرکش اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت کے سبب دل دکھا۔ ناظرین، پہلے آنے والی نسلوں پر بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے رہے، اور ان قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نازل فرمائے اور ان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو ان پر بھی عذاب الہی اس طرح نازل ہوتا رہا، خواہ وہ قوم سمود ہو یا فرعون ہو۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں لپیٹ کر آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔